السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ رمضان میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو کس طرح سے پڑھیں، یعنی کہ ہم جیسے ہی رمضان شروع ہوں اور ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو اب ہم شروع سے یعنی الحمدللہ رب العالمین اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلے پارے سے ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں، یا کچھ عورتیں خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے پوری سال قرآن پڑھتی ہیں، تو مثلاً ان کے 14 پارے ہو گئے، 15 پارے ہو گئے، تو اس کے آگے سے بھی رمضان میں قرآن کو پڑھنا شروع کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوئے تو رمضان میں جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع سے ہم پڑھیں، یا جو ہمارے پارے جتنے ہو چکے ہیں اس کے آگے سے بھی ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ رمضان المبارک میں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا جو خیال ہوتا ہے، ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس قرآن کو ہمیں کسی کو مرحوم کے لیے اپنے پڑھ رہے ہیں، یا ہمیں کسی کو اصالہ ثواب کرنا ہے، تو اس کی ترتیب باقی رکھنے کے لیے وہ لوگ قرآن مقدس کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ رہے کہ ہم نے رمضان میں کتنے قرآن پڑھے ہیں اور ہمیں یہ ثواب ہم کس کو ہم دے رہے ہیں، کس کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، اس کا ایک پورا ان کے پاس ڈیٹا موجود رہے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال صحیح مسئلہ کیا ہے کہ آپ شروع سے پڑھیں، یا پھر وہی جو پڑھتے آ رہے ہیں اس کے آگے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان میں جو مین مقصد ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، ریگمال سے رگڑ رگڑ کے اس کو دور کر دیتے ہیں اس کا زنگ کو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں کے زنگ کو کس طرح سے دور کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ تمہارے دل کے زنگ کو دور کر دے گا۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا مقصد ہے۔ تو اگر آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں شروع سے پڑھنا ہے تو آپ شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ وہیں سے اگر پڑھنا شروع کر دیں گے جو آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ کا نہیں مانا جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، جیسے چاہیں پڑھیں، جدھر سے چاہیں پڑھیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ، یا تو آپ جو پڑھتے آ رہے ہیں اس کے آگے سے شروع کر لیں، یا پھر آپ شروع سے شروع کر لیں، یا آپ کی اپنی پرسنل مرضی ہے، باقی آپ جیسے چاہیں قرآن مقدس پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا اس بات کی کریں کہ اے پروردگار عالم، اس قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن چونکہ ایک میسیج ہے نا امت کے لیے، قوم کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ سے دعا اس بات کی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کا عادی بنا دے، کیونکہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ویران مکان کی، جس دل میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ قرآن ہم پڑھتے رہیں گے، ہمارے دلوں میں قرآن رہے گا تو ہمارا جو دل ہوگا وہ ویران نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ہمیں دنیا میں بھی اس کے فائدے ملیں گے، اور آخرت میں تو پھر اس پر بہت بڑے اجر و انعام ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روزانہ اور خصوصاً رمضان المبارک میں خوب تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔